اچھا، تو وضو کرتے ہوئے داڑھی میں گیلی انگلیاں پھیرنا، جسے خلال کہتے ہیں، یہ اسلامی فقہ میں ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر بات ہوتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک اچھی بات ہے، یعنی ایک ایسی سنت جس پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا، یا پھر معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، یعنی یہ ایک لازمی فرض ہے جس کے بغیر وضو ہی نامکمل رہ جائے؟ چلیں آج اسی دلچسپ علمی بحث کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلائل کیا کہتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، ان کی دلیل کی بنیاد اسلام کے دو سب سے بڑے سورسز پر ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح حکم ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لو، اور یہی وضو کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا چہرہ دھو، تو اس چہرے میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی عربی میں وجہ اس حصے کو کہتے ہیں جس سے آپ کسی کا سامنا کرتے ہیں، اور اس تعریف میں منہ، ناک، گال، پیشانی اور ہاں داڑھی بھی، یہ سب چہرے کا ہی حصہ مانا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اس حکم کی عملی شکل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وہ ایک چلو پانی لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے داڑھی میں ڈالتے تھے اور پھر فرماتے تھے، میرے رب نے مجھے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیں بات کتنی واضح ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے چہرہ دھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ داڑھی کے لیے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ خلال کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے؟ نہیں، کچھ اہل علم نے اس حدیث کی سند پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ تو آئیے اب ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جوابات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا اعتراض اس حدیث کے ایک راوی ولید بن زران پہ کیا گیا۔ شروع میں ابن حجر اور الذہبی جیسے بڑے محدثین نے انہیں لین الحدیث، یعنی تھوڑا کمزور قرار دیا، لیکن اور یہ بات بہت دلچسپ ہے، امام بہقی اور امام نووی جیسے دوسرے ماہرین نے کہا کہ نہیں، وہ ثقہ ہیں، یعنی قابل بھروسہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خود ابن حجر اور الذہبی نے بعد میں اپنی تحقیق کو اپڈیٹ کیا اور ولید بن زران کو قابل اعتماد تسلیم کر لیا، تو یہ اعتراض تو ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ شاید ولید بن زوران نے سیدنا انس سے براہ راست سنا ہی نہیں، لیکن یہ بات بھی بے بنیاد ہے، کیونکہ محدثین کے اصولوں کے مطابق جب دونوں کا زمانہ ایک ہو اور ملاقات ممکن ہو تو سند کو جڑا ہوا ہی مانا جاتا ہے۔ اب آئیے اگلے حصے کی طرف۔ دیکھیں، یہ حدیث اکیلی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بھی بہت سی روایات اور گواہیاں موجود ہیں جو اس کی پوزیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ولید بن زران وہ واحد شخص نہیں تھے جنہوں نے سیدنا انس سے یہ روایت سنی۔ امام زہری نے ایک مستند سند سے یہی بات روایت کی ہے۔ مطر الوراق اور ابو خالد الدبی کی روایات بھی موجود ہیں۔ ثابت البنانی کی روایت بھی ہے جس میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن وہ بھی سپورٹ میں کام آتی ہے۔ اور حدیث کے علم میں یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جب ایک ہی بات مختلف راستوں سے ہم تک پہنچے تو یہ ساری روایتیں مل کر ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں اور اس بات کو انتہائی قابل اعتماد بنا دیتی ہیں۔ اور بات صرف سیدنا انس رضی اللہ عنہ تک محدود نہیں ہے، بہت سے دوسرے صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلال کرتے ہوئے دیکھا اور اس عمل کو روایت کیا۔ ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کی روایت کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے جسے حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ اور دیگر صحابہ کرام بھی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ عمل صحابہ میں بہت مشہور اور جانا پہچانا تھا۔ تو ان تمام دلائل، روایات اور شہادتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم آخر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ چلیں اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ مصنف کے مطابق فضیلت کا جو پورا کیس ہے وہ 4 منطقی قدموں پر کھڑا ہے۔ نمبر 1، قرآن کا حکم ہے کہ پورا چہرہ دھویا جائے۔ نمبر 2، داڑھی، زبان اور شریعت دونوں کے لحاظ سے چہرے کا ہی حصہ ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلال کرنے کے طریقے کو میرے رب کا حکم کہا۔ اور نمبر 4، اس عمل کی گواہی بہت سے صحابہ نے دی ہے اور یہ بات ہم تک کئی قابل اعتماد روایت سے پہنچی ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا صرف کوئی مستحب یا اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک بھی مستند روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وضو کے دوران خلال کو چھوڑا ہو۔ اچھا، اس ساری تفصیلی بحث کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔
آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، وہاں عبادت کی ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو اتنی گہرائی سے سمجھنا آخر اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟